الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے حب رسول پہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ ہم تھوڑا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور سوچیں گے کہ حقیقی معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوے میں ہم کتنے سچے ہیں، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت النبی کانفرنس کا پاکستان میں جتنا انعقاد کیا جاتا ہے، میرے خیال سے دنیا کے کسی اور ملک میں اتنا نہیں ہوگا۔ جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نعتیں ہیں وہ لکھی گئی ہیں یا بولی گئی ہیں، میرے خیال سے اور کسی اسلامی ملک میں نہیں ایسے ہوا۔ جتنا میلاد جوش و خروش سے پاکستان میں منایا جاتا ہے، میرے خیال سے دنیا کے کسی اور ملک میں اتنا نہیں منایا جاتا۔ لیکن پھر بھی بدقسمتی سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کیوں دور ہیں؟ کیا یہ محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم منہ سے تو کہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم عاشقان رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر جان بھی قربان ہے، لیکن جب تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو پھر ہم کیوں دڑم جا کر پیچھے گر پڑتے ہیں؟ پھر ان پر ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہم چند باتوں کا ذکر کریں گے کہ اگر واقعی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہم کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحتیں کی ہوئی ہیں کتنا عمل کر رہے ہیں۔ نماز سے شروع ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم میں سے ہر مسلمان خود سے سوال کرے کہ دن میں 5 دفعہ نماز پڑھنا مسلمان پر فرض ہے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو میں دن میں اپنے اس عمل سے اپنے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کتنی بار دن میں ٹھنڈی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم تولنے والا ہم میں سے نہیں۔ دیکھ لیں بدقسمتی سے پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جس کا ناپ اور تول پورا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں۔ بدقسمتی سے دیکھیں کوئی ایسا ادارہ یا ڈپارٹمنٹ یا ایسی جگہ ہوگی جہاں دھوکے کے بغیر کام چل رہا ہو۔ کیا ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے؟ دعویٰ تو ہم محبت کا کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں۔ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ اگر میں دھوکہ دوں گا کسی کو تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو ناکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو گروہ ہے، میں اس سے دور ہو جاؤں گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملاوٹ کرنے والے کا اسلام سے کوئی لین دین نہیں۔ تو آج دیکھ لیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود سے پوچھیں کہ کیا کوئی چیز پاکستان میں خریدتے وقت آپ مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ اصل ہوگی؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ہم کوئی بھی چیز کہیں بھی چلے جائیں، ہمارے ذہن میں یہ چیز ضرور ہوتی ہے، پتہ نہیں اب یہ اصل ہے یا 2 نمبر ہے یا اس میں ملاوٹ ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ ہم اس کشمکش میں رہتے ہیں کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں۔ کیا اس چیز کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ملاوٹ کرنے والا اسلام میں سے کوئی، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ آج دیکھ لیں پاکستان میں پورے روڈ ہم نے بغیر کسی وجہ کے بلاک کیے ہوتے ہیں، پوری سڑکیں بلاک ہوتی ہیں بغیر کسی وجہ کے۔
تو اتنے لوگوں کو ہم تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. کرنے کا تو یہ کام ہے کہ اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہو بھی تو اس کو ہٹایا جائے، لیکن ہم نے خود بلاک کیے ہوتے ہیں روڈ، اور لوگوں کی، ہزاروں لوگوں کی، لاکھوں لوگوں کی تکلیف کا باعث ہم بن رہے ہوتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کہاں گئی؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کا دعویٰ کہاں گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی بتائی ہوئی ہے کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. آج ہماری عورتوں کا حال دیکھ لیں. کیا ہمیں خوف ہے، ڈر ہے، یا ہماری عورتوں کو یہ خوف ہے کہ ہم اس طرح کا کپڑا نہ پہنیں کہ جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہوئی ہے، کہیں ہم بھی ان عورتوں میں نہ آ جائیں؟ پتلا کپڑا پہننے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا ہے. آج ہماری عورتوں کا کپڑا دیکھ لیں، ہر چیز اس میں سے نظر آتی ہوتی ہے. خود ہی ہر بندہ خود ہی اپنا محاسبہ کر سکتا ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہاں گئی؟ اتنے دعوے کرنا، اتنی باتیں کرنا، میلاد مصطفیٰ کانفرنس، سیرت النبی کانفرنس، حرمت رسول کانفرنس، نعت. ہاں، میں سوچتا ہوں کیا یہ صرف منہ کی باتیں ہیں؟ اپنا حلیہ ہی ہم دیکھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کتنی نعتیں لکھی گئی ہوئی ہیں کہ ان جیسا حسین چہرہ کسی کا نہیں تھا، اور یقیناً کسی کا نہیں تھا، اور قیامت تک نہیں آئے گا. تو کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی مبارک نہیں تھی؟ آج کا مسلمان مرد جب وہ ریزر سے شیو کر رہا ہوتا ہے تو کیا اس کو اس وقت خیال نہیں آتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کروں، تو میں بھی اپنے چہرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سجاؤں داڑھی کے ساتھ؟ اس وقت وہ ایمانی غیرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کدھر گئے ہوتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 20 یا 21 احادیث مبارکہ ہیں داڑھی کے بارے میں. یہ سنت موقدہ ہے. اگر 1-2 دفعہ باپ کوئی بات یا کام بولے اور ہم نہ کریں تو باپ کہتا ہے یہ بدبخت ہے، یہ بد نصیب ہے. استغفر اللہ، اللہ تعالی ہمیں معاف کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 21-22 دفعہ 20-21 دفعہ یہ فرمایا ہوا ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دو، مونچھیں تراشو، داڑھی کو چھوڑ دو. ہم نے کیا، مونچھوں کو تو ہم ایسے گھماتے ہیں، لیکن داڑھی کو ہم ڈیلی شیو کرتے ہیں. پھر کدھر گئی؟ میں کہتا ہوں کہ جس دل میں محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے پہلے اپنے خلیے سے شروع کرے گا. کیوں کہ آپ دیکھ لیں کسی بھی معاشرے میں جو کسی کا آئیڈیل ہوتا ہے یا کسی کو پسند کرتا ہے اس جیسا خلیہ بنا لیتے ہیں. آپ پاکستان میں روڈوں پہ چلے جائیں، یہ جو دہریے قسم کے لوگ ہیں، دین سے بازار لا دین لوگ ہیں، یہ ڈراموں فلموں والے، ان کے تو بڑی پیروی کی جاتی ہے. ان جیسے بال رکھے جاتے ہیں، ان جیسا کپڑا پہنا جاتا ہے، ان جیسے سٹائل سے بولا جاتا ہے، ان جیسے سٹائل سے چلا جاتا ہے، ہر طرح کی ان کی تقلید کی جاتی ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کدھر گیا؟ سب سے پہلے روزانہ شیشے میں اپنی شکل دیکھ کر ہر مسلمان مرد یہ سوچے کہ آیا میری شکل، میری صورت، میرا چہرہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو پھر اس کو پتہ چل جائے گا. میں یہ سوچتا ہوں، میری یہ سوچ ہے کہ جس مرد کے دل میں، جو پوری امت مسلمان کا جو بھی مرد ہے، جو جوان ہے، بالغ ہے، اگر اس کے دل میں محبت، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے حقیقی معنوں میں، تو آپ اس کے چہرے سے دیکھ لیں گے کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک نشانی ہے. میں ادھر یورپ میں رہتا ہوں، 27 سال مجھے ہو گئے ہیں. جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 20-21 احادیث مبارکہ ہیں، تب سے یہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے رکھی ہوئی ہے. یہ میں اپنے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں خود اپنے خلیے سے شروع کروں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنی پڑیں گی، صرف جھوٹے دعوے نہیں. اگر آپ کو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو کل سے ہی، بلکہ آج سے ہی آپ یہ
وعدہ کرو گے اپنے ساتھ کہ میں نے بھی اس چہرے جیسا اپنا چہرہ کرنا ہے کہ جس کے اوپر اتنی نعتیں لکھی گئی ہیں اور قیامت تک اتنا خوبصورت چہرہ نہیں آئے گا، حسین چہرہ نہیں آئے گا، اور اس چہرے پر ساری زندگی یہ داڑھی مبارک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر حقیقی ایمانوں میں تو آپ خود اپنے اس ایمان کا یا محبت یا حب رسول جو ہے جس کے ہم دعوے کرتے ہیں، اگر آپ نے اس کا لیول چیک کرنا ہو یا آپ نے واقعی اس کو پروو کرنا ہو کہ واقعی مجھے دل سے محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہر مرد کے چہرے پہ داڑھی ہونی چاہیے، ہر مسلمان مرد کے چہرے پہ داڑھی ہوگی اگر آپ کو واقعہ ہی محبت ہے۔ نہیں تو یہ صرف منہ سے جھوٹے دعوے ہیں۔ پھر جی کہتے ہیں کچھ بدبخت تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں او نہیں جی یہ تو عرب کا کلچر تھا، یہ جی ضروری نہیں ہے۔ او اللہ کے بندو، جدھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20-21 دفعہ فرما دیا ہو وہ چیز کیسے ضروری نہیں ہو سکتی؟ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دفعہ فرمایا ہوا ہے، وہ میرے لیے کیوں ضروری نہ ہو، میرے لیے کیوں فرض نہ ہو کہ میں ویسا کروں؟ خدارہ اپنی اس روشوں سے باز آئیں۔ اور جو ہماری عورت ہے، مسلمان عورت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بریک کپڑا مت پہنو، تو وہ روز اپنا لباس خود ہی دیکھ لے۔ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتی ہے، آپ کی پیروی کرتی ہے، تو اس کا کپڑا کبھی بھی بریک نہیں ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، یہ وہ بہت سی چیزیں ہیں جن کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کیسے ہم پاکستان میں وطن عزیز میں دجیاں اڑا رہے ہیں اور منہ سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں۔ یہ سارے دعوے جھوٹے ہیں، غلط ہیں، فریب ہے، خود سے دھوکہ ہے۔ کیا یہ منافقت نہیں ہے کہ ہم منہ سے تو وہ الفاظ بولیں لیکن ہمارے اعمال سے کچھ بھی ظاہر نہ ہوتا ہو ویسا؟ اس لیے کوشش کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں پڑھیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک عادتیں تھیں ان کو خود میں ڈھونڈیں۔ اگر آپ کو کچھ خود میں مل جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اور یہ شروع اپنے حلیے سے کریں، اپنے حلیے سے شروع کریں، پھر دیکھیں اور ٹٹولیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقیقی معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی توفیق دے، ہمیں صرف منہ سے نہیں، اپنے اعمال سے، اپنے جو عادتیں ہیں ہماری ان سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں پیروی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہوا ہے، میرے لیے اللہ کا حکم ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے دنیا میں ایک ہی نمونہ ہے قیامت تک، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ایک مسلمان کی غیرت کیسے یہ اجازت دیتی ہے، ایک مسلمان کی غیرت کیسے گوارا کرتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اور کسی اور کی تقلید کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک کو چھوڑ کر کسی اور کی طرح اپنا چہرہ بنائے، لا دین دہر یہود و نصارہ اور مشرکین کی طرح اس کا چہرہ ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے امت مسلمہ، اے مسلمان مرد، یہ سوچنا اور غور کرنا اس بات پہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور یہ میسج دوسروں تک بھی پہنچائیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔